معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر ڈیل کارنیگی کی کتاب ابراہم لنکن، امریکی صدر کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ۔ سب ہیڈنگ: ابراہم اور میری ٹاڈ کی منگنی۔ اسپیڈ نے یہ خط لے جانے سے انکار کر دیا اور اسے آگ کی نظر کرتے ہوئے لنکن سے یوں مخاطب ہوا: اگر تمہارے اندر مردانگی ہے تو خود میری کے پاس چلے جاؤ اور اسے آگاہ کر دو کہ تمہیں اس سے کوئی انس نہیں ہے اور تم اس سے شادی نہیں کرو گے۔ اس بات کی احتیاط کرنا کہ گفتگو زیادہ طویل نہ کھنچے اور جلد سے جلد اسے الوداع کہنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تنبیہ کر کے اسپیڈ کہتا ہے کہ اس نے لنکن کے کوٹ کے بٹن لگائے اور وہ اس کام کو سنجیدگی کے ساتھ تکمیل کرنے کے لیے روانہ ہو گیا جس کے متعلق میں نے واضح ہدایات دی تھیں۔ ہیرنڈن کہتا ہے: اس رات سونے کے لیے اسپیڈ ہمارے پاس بالا خانے میں نہیں آیا بلکہ مطالعے کے بہانے نیچے سٹور میں ہی رہا اور لنکن کی آمد کا منتظر رہا۔ 10 بج گئے لیکن ابھی تک میری ٹاڈ کے ساتھ ملاقات ختم نہیں ہوئی تھی۔ آخر کار 11 بجے سے کچھ اوپر وقت ہو گیا تو وہ لڑکھڑاتا ہوا آیا۔ لنکن کی طویل ملاقات سے اسپیڈ نے یہ اخذ کیا کہ اس کی ہدایات پر عمل کیا گیا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ پہلا سوال جو بوڑھے اسپیڈ نے کیا یہی تھا کہ کیا اس نے اس کی ہدایات پر عمل کیا ہے؟ لنکن نے سوچ کر جواب دیا: ہاں، جب میں نے میری کو بتایا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل اچھل کر پڑتی تھی، اضطراب کی وجہ سے ہاتھ ملتی تھی اور کہتی تھی کہ فریب کار خود دام فریب میں آ گئی۔ یہ کہہ کر لنکن رک گیا۔ اسپیڈ نے پوچھا: اس کے بعد کیا ہوا؟ لنکن نے بتایا کہ اس کی حالت کا برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور میرے رخساروں پر آ گرے۔ میں نے اسے بازوؤں میں پکڑ لیا اور اسے پیار کیا۔ اسپیڈ نے تن سے کہا کہ کیا تم اس طرح سے منگنی توڑ کر آئے ہو؟ تم نے صرف بے وقوفی سے کام نہیں لیا بلکہ تمہارے رویے نے تو یہ ثابت کر دیا کہ منگنی دوبارہ ہو گئی ہے، اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم وعدے سے نہ پھرو۔ لنکن نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر یہ درست ہے تو پھر تو میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ ہفتے گزر گئے، شادی کی تاریخ قریب آ گئی۔ درجنیں کام پر لگی ہوئی تھیں۔ ایڈورڈز کی بلڈنگ کو تازہ رنگ و روغن کیا گیا، رہائشی کمروں کو سجایا گیا، نمدوں کی مرمت کی گئی اور فرنیچر کو پالش کر کے ٹھیک طریقے سے ترتیب دیا گیا۔ اس اثنا میں ابراہم لنکن کو عجیب واقعہ پیش آیا۔ کوئی بھی اسے صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے دماغ پر غم کا زبردست بوجھ پڑا جو عام حالات پہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ خطرناک بیماری ہوتی ہے جس سے بدن اور دماغ دونوں خوفناک طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ لنکن کی حالت روز بروز گر رہی تھی۔ اس کا ذہن تقریباً غیر متوازن ہو رہا تھا۔ بلا شبہ اسے پھر کبھی ذہنی پریشانی سے نجات نہ مل سکی۔ اگرچہ وہ شادی پر رضامند ہو گیا تھا لیکن اس کی روح اس کے خلاف بغاوت کرتی تھی۔ حقائق سے روگردانی کرنے کے بغیر ہی وہ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے سٹور کے بالائی کمرے میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا جس کا وہ ممبر تھا۔ بعض اوقات صبح 3 بجے بیدار ہو جاتا، نیچے جا کر انگیٹھی میں آگ جلا لیتا اور اسے صبح ہونے تک تاپتا رہتا۔ اس کی خوراک کم ہو گئی جس کا اس کے وزن پر اثر پڑا۔ اب وہ چڑچڑا ہو گیا اور لوگوں سے ملنے سے کترانے لگا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اپنی ہی گاڑی کی آمد پر وہ خوف سے چھپ جاتا تھا۔ اس کا ذہن اتھاہ گہرائیوں میں چکر لگاتا رہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ غور و فکر کی طاقت زائل ہو جائے گی۔ اس نے ڈاکٹر ڈینیل ڈریک کو تفصیل سے اپنے حالات لکھے اور مکمل علاج کے لیے ادویات تجویز کرنے کو کہا، لیکن اس نے جواب دیا کہ ذاتی طور پر جائزہ لیے بغیر
وہ کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ شادی کی تاریخ 1 جنوری 1841 مقرر ہوئی۔ دن روشن اور مطلع صاف تھا۔ اسپرنگ فیلڈ کے امراء نئے سال کی خوشیاں منا رہے تھے۔ گھوڑوں کے نتروں سے بھاپ خارج ہو رہی تھی اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کی آواز فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ایڈورڈز کی بلڈنگ میں شادی کی تیاریوں کی وجہ سے بڑی رونق تھی۔ کھانا پرانے طرز کے چولہے پر نہیں پکایا جا رہا تھا، بلکہ نئے ایجاد کردہ سٹوو پر تیار کیا جانا تھا۔ نئے سال کی شام کو قصبہ جلد ہی موم بتیوں سے جگمگا اٹھا۔ کھڑکیوں میں مقدس ہار لٹک رہے تھے۔ ایڈورڈز کے مکان میں بھی خوب جوش و خروش تھا۔ یہ توقعات کا مرکز تھا۔ 6:30 بجے مہمان خوشی خوشی آنے لگے۔ 6:40 پر گرجے کا متولی شادی کی رسم ادا کرنے کے لیے آیا۔ کمرے میں رنگا رنگ کے پھول سجے تھے، انگیٹھیوں میں آگ روشن تھی اور اس کے شعلے چمک رہے تھے۔ یہ جگہ دوستوں کی خوشخبریوں اور خوشگوار ماحول سے گونج رہی تھی۔ گھڑیال نے 7 بجائے، پھر 7:30، لیکن لنکن نہ پہنچا۔ وہ لیٹ ہو گیا تھا۔ ایک منٹ کر کے 15 منٹ گزر گئے، پھر نصف گھنٹہ گزر گیا، لیکن دولہا میاں کہیں نظر نہ آتے تھے۔ سامنے والے دروازے پر جا کر مسز ایڈورڈز بڑی پریشانی کے عالم میں اس راستے پر نگاہ جمائے کھڑی تھی جس طرف سے لنکن کے آنے کی توقع تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا۔ بالآخر کنبے کے افراد سرگوشیاں کرتے ہوئے چلے گئے۔ ساتھ والے کمرے میں میری ٹاڈ عروسی نقاب میں سجی سجائی ریشمی گاؤن پہنے پریشانی کے عالم میں اپنے بالوں کے پھولوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ وہ بھی بار بار کھڑکی کی طرف جاتی تھی اور نیچے بازار کی طرف دیکھتی تھی۔ وہ اپنی نگاہ گھڑیال سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں اور پیشانی پر پسینہ جمع ہو گیا تھا۔ ایک اور خوفناک گھنٹہ گزر گیا۔ اس نے تو یقینی طور پر آنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ 9:30 بجے ایک ایک کر کے تمام مہمان واپس چلے گئے۔ وہ سب حیران پریشان تھے۔ جب آخری مہمان نظر سے اوجھل ہوا تو دلہن نے اپنے سر سے پردہ اتار پھینکا، اپنے سر کے پھولوں کو نوچ ڈالا اور بستر پر جا گری۔ اس کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا اور وہ کہہ رہی تھی، اف خدایا، لوگ میری بے عزتی کریں گے، میں بازار میں چلتے ہوئے نادام بنوں گی۔ اس کے دل میں غصے کی لہریں اٹھیں اور وہ چاہتی تھی کہ اگر لنکن سامنے آ جائے تو اسے ذلیل کرے اور اس کی خوب پٹائی کرے، لیکن کبھی اس کے دل میں محبت کی خواہش پیدا ہوتی اور چاہتی کہ اس کے بازوؤں میں جا گرے۔ لنکن کہاں تھا؟ کیا اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تھا؟ کیا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا تھا؟ کیا وہ بھاگ گیا تھا؟ کیا اس نے خودکشی کر لی تھی؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ آدھی رات کے وقت اس کے ساتھی لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے پارٹیاں بنا کر اس کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے وہ جگہ چھان ماری جہاں اس کا اکثر آنا جانا ہوا کرتا تھا اور ان سڑکوں کی گشت کرتے رہے جو دیہاتی علاقے کی طرف جاتی تھی۔ سب ہیڈنگ ابراہم کی شادی۔ ساری رات تلاش جاری تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پیشتر لنکن کو تلاش کر لیا گیا۔ وہ اپنے دفتر میں بیٹھا بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے دوستوں کو شبہ ہوا کہ وہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ میری ٹاڈ کے رشتہ داروں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ تو پہلے ہی سے پاگل تھا۔ اس طرح سے شادی کی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ڈاکٹر ہنری کی خدمات فوراً حاصل کی گئیں۔ لنکن بار بار خودکشی کرنے کی دھمکی دیتا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے سپیڈ اور ٹیلر کو اس کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ جیسے این رٹلج کی موت کے بعد اس سے چاقو لے لیا گیا تھا، اب بھی ویسا ہی کیا گیا۔ ڈاکٹر ہنری چاہتا تھا کہ لنکن مصروف رہے۔ اس نے اسے تلقین کی کہ اسمبلی کے اجلاس میں باقاعدہ شمولیت کیا کرے۔ چونکہ وہ وگ پارٹی کا لیڈر ہے، اس لیے اسے اجلاس میں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ اس کا ریکارڈ یہ ظاہر کرتا تھا کہ اس نے 3 ہفتوں میں صرف 3 یا 4 گھنٹے۔ 19 جنوری کو جان ہارڈر نے ممبران اسمبلی کے سامنے اس کی علالت کا اعلان کیا۔
3 ہفتوں کے بعد اس نے اپنے ایک ساتھی قانون دان کو خط لکھا۔ یہ غالباً اس کی زندگی کا غمناک ترین خط تھا۔ میں دنیا میں سب سے زیادہ اذیت پا رہا ہوں۔ جو غم مجھے لاحق ہے اگر تمام بنی نوع انسان میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی چہرہ بھی کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ کیا میری حالت کبھی بہتر ہو سکے گی؟ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ موجودہ حالت میں میرا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے مر جانا چاہیے۔ ڈاکٹر ولیم ای برٹن لنکن کی مشہور سوانح عمری میں لکھتا ہے، یہ خط ظاہر کرتا ہے کہ لنکن دماغی توازن تقریباً کھو بیٹھا ہے اور اسے اپنے عقل و شعور پر بہت شبہ تھا۔ وہ متواتر سوچتا رہتا اور موت کی خواہش کرتا۔ اس نے خودکشی کے متعلق ایک نظم لکھی اور رسالہ سنگاموں میں شائع کرائی۔ اسپیڈ کو یہ خدشہ تھا کہ لنکن کا انجام قریب ہے، اس لیے وہ اسے اپنی ماں کے گھر لے گیا۔ یہاں اس کے لیے انجیل مقدس مہیا کی گئی اور سونے کے لیے ایک پرسکون کمرہ دے دیا گیا۔ یہاں سے 1 میل کے فاصلے پر جنگل سے نکل کر چراگاہوں میں سے گھومتی ہوئی ایک ندی دکھائی دیتی تھی۔ روزانہ ایک غلام لنکن کے لیے علل صبح کہو لاتا تھا۔ میری کی بہن مسز ایڈورڈز کہتی ہے کہ میری نے لنکن کو ایک خط لکھا۔ مقصد یہ تھا کہ اس کے ذہن سے شادی کا بوجھ اتر جائے اور اس کی اپنی بھی اصلاح ہو سکے۔ اس نے لکھا کہ وہ شادی کی منگنی کو نظر انداز کرتی ہے، لیکن اگر لنکن کی خواہش ہو تو شادی کر بھی سکتی ہے۔ لنکن کی دنیا میں یہی آخری خواہش تھی کہ وہ اسے دوبارہ ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ 1 سال کے بعد بھی لنکن کا یہی حال تھا۔ اس کے متعلق خودکشی کرنے کا شبہ ہوتا تھا۔ تقریباً 2 سال کے بعد 1841 میں لنکن نے میری ٹاڈ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اسے بھول چکی ہوگی اور اس کی دلچسپیاں کسی اور شخص کے ساتھ قائم ہو چکی ہوں گی، لیکن فخر اور خود نمائی میری ٹاڈ کے آڑے آئی۔ چنانچہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جو لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے قابل رحم سمجھتے ہیں ان پر ثابت کر دے گی کہ وہ ابراہم لنکن کے ساتھ شادی کر سکتی ہے اور شادی کرے گی۔ دوسری طرف ابراہم نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کرے گا۔ دراصل اس نے ایک اور لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یہ سارا ریکرڈ تھی جو مسز بٹلر کی چھوٹی بہن تھی، جس کے گھر وہ 4 سال رہا تھا۔ اگرچہ لنکن کی عمر اس وقت 32 سال تھی اور لڑکی کی عمر اس سے نصف تھی، لیکن لنکن کی دلیل یہ تھی چونکہ اس کا نام ابراہم تھا اور لڑکی کا نام سارا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ اس کی بیوی ہونی چاہیے۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جیسے اس نے اپنی ایک سہیلی کے نام خط میں اعتراف کیا تھا، میں نوجوان تھی، میری عمر صرف 16 برس تھی اور کبھی شادی کے متعلق زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ بحیثیت دوست میں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس کے عجیب و غریب طور طریقے موجودہ دور کی لڑکی کے لیے دلکش تھے۔ وہ مجھے اپنی بہن کے خاندان کا ایک بڑا بھائی معلوم ہوتا تھا۔ لنکن نے مقامی وگ پارٹی کے اخبار میں کئی اداریے لکھے۔ اسپرنگ فیلڈ جرنل کا ایڈیٹر اس کا قریبی دوست تھا۔ اس کی بیوی فرانسس اپنے فرائض کے ساتھ ہی دلچسپی نہ رکھتی تھی، بلکہ دوسروں کے معاملات میں بھی دخل دیا کرتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، اس کی عمر 40 سال سے زیادہ تھی اور وہ اسپرنگ فیلڈ میں شادیوں کے تصفیے کرایا کرتی تھی۔ 1842 کے اکتوبر کے مہینے میں اس نے لنکن کو ایک خط لکھا کہ وہ اگلے روز اس کے گھر پر سپہر کے وقت ملاقات کرنے آئے۔ یہ عجیب درخواست تھی۔ وہ حیران تھا کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ نیز وہ وہاں گیا۔ اسے ایک ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس نے میری ٹاڈ کو وہاں بیٹھے ہوئے پایا۔ لنکن اور میری ٹاڈ میں وہاں کیا اور کیسے باتیں ہوئیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ البتہ بیچارے نرم دل لنکن کے لیے کوئی جائے فرار نہ تھی۔ اگر وہ چیختی چلاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا تھا اور اس سے علیحدگی اختیار کرنے پر معافی مانگتا تھا۔
اس واقعے کے بعد ان کی ملاقات اکثر ہوتی تھی، لیکن خفیہ طور پر۔ فرانسس کے گھر کے بند کمرے میں ابتدا میں میری بہن کو بھی نہ بتایا گیا کہ لنکن سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ بالآخر جب اسے علم ہو گیا تو اس سے پوچھا، تم اتنی رازداری سے کیوں کام لے رہی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اعلانیہ طور پر جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اگر تعلقات دوسروں کی نظر سے اوجھل رہے تو منگنی کے ٹوٹنے سے جو مصیبت نازل ہوتی ہے وہ بھی دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے تعلقات کو راز میں رکھنے کا تہیہ کیے ہوئے تھی، اور اس مرتبہ اسے یقین تھا کہ اس کی شادی لازماً لنکن سے ہو جائے گی۔ مس ٹاڈ نے کیا حربے استعمال کیے۔ جیمز میتھنی اس کے متعلق لنکن کے اپنے الفاظ ہی میں بتاتا ہے کہ اسے شادی کرنے کے لیے مجبور کیا گیا، اور اسے مس ٹاڈ نے بتایا کہ وہ شادی کرنے کا پابند ہے۔ ہیرنڈن کہتا ہے، میرے نزدیک لنکن نے اپنی عزت بچانے کے لیے شادی کی، اس کی خاطر اپنا گھریلو سکون برباد کیا۔ اس نے اپنے اندرونے کا خوب جائزہ لیا اور یہ معلوم کیا کہ اسے اس کے ساتھ کوئی محبت نہیں، لیکن اس نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تکلیف دہ خیال اس کے لیے رات کے ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ اس نے اپنے ذہن میں عزت اور گھریلو سکون کا موازنہ کیا اور اول الذکر کو ترجیح دی، جس کے نتیجے میں اس نے ذہنی اذیت اور تکلیف کو قبول کیا اور گھریلو خوشی کو ہمیشہ کے لیے قربان کر دیا۔ اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اس نے اسپیڈ کو لکھا کہ آیا اسے شادی میں خوشی نصیب ہوئی تھی۔ لنکن نے اسے تاکید کی کہ وہ اس سوال کا جواب جلدی دے، کیونکہ وہ اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ اسپیڈ نے جواب دیا کہ اسے توقع سے بھی زیادہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ اگلے دن بروز جمعہ 4 نومبر 1842 کو لنکن نے بوجھل دل کے ساتھ چاروں ناچار میری سے شادی کے متعلق کہہ ہی دیا۔ وہ اس رات شادی کی رسم ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن لنکن کچھ خوف زدہ، حیران اور متذبذب تھا۔ میری وہم کا شکار تھی۔ اس نے اسے بتایا کہ آج تو جمعہ ہے، لیکن گزشتہ تلخ تجربے کی بنا پر وہ تاخیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ 24 گھنٹے بھی انتظار کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے علاوہ یہ اس کا یوم پیدائش تھا۔ اسی دن وہ دونوں چیٹرٹن کے صرافہ سٹور میں گئے اور شادی کی ایک انگوٹھی خریدی۔ اس کے اوپر یہ الفاظ کندہ کرائے، محبت لافانی ہے۔ لنکن بٹلر کے گھر اپنا بہترین لباس سے بے تن کیے ہوئے تھا، یہاں تک کہ اس نے بوٹ بھی پالش کیے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر بٹلر کے ننھے بچے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ جہنم میں جا رہا ہوں۔ میری ٹاڈ نے اپنا عروسی جوڑا مایوسی کے عالم میں کسی کو دے دیا تھا، اور اب اس کی شادی سادہ سفید ملبل کے لباس میں ہو رہی تھی۔ بڑی عجلت کے ساتھ تمام تیاریاں کی گئی۔ مسٹر ایڈورڈ کہتی ہے کہ شادی کا کیک تیار کرنے کے لیے اسے صرف 2 گھنٹے کی مہلت ملی، اور اس نے یہ کام بڑی پھرتی کے ساتھ سر انجام دیا تاکہ گرمی کی شدت سے پہلے بر وقت استعمال کیا جا سکے۔ جب چارلس ٹریسر نے شادی کی رسم ادا کی تو لنکن قطعاً خوش دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بہترین ساتھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہو۔ اس نے ایک کاروباری خط میں سموئیل مارشل کو تحریر کیا، کوئی خاص واقعہ یہاں پیش نہیں آیا سوائے اس کے کہ میری شادی ہو گئی ہے، جو میرے لیے بڑی حیرانی کا موجب ہے۔ یہ خط شکاگو کی تاریخی سوسائٹی کے پاس اب بھی موجود ہے۔ سب ہیڈنگ، صابر خاوند اور شفیق باپ۔ جب میں یہ کتاب ایلینائز میں مرتب کر رہا تھا، میرے دوست ہنری پونڈ، جو مقامی سرکاری وکیل تھا، مشورہ دیا، تمہیں چچا جمی کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ اس کا ایک چچا ہیرنڈن لنکن کے ساتھ مشترکہ طور پر وکالت کرتا تھا، اور جس جگہ لنکن اور اس کی بیگم کچھ عرصہ قیام پذیر رہے، وہاں ہیرنڈن کی بیوی گھر کا انتظام چلاتی تھی۔ مجھے یہ مشورہ بہت بھلا معلوم ہوا۔ بس مسٹر پونڈ اور میں ایک اتوار کو دوپہر کے وقت نیو سلیم کے پاس کھیتوں میں مائلز کے پاس گئے۔
یہ وہ جگہ تھی جہاں لنکن قانون کی کتب مستعار لانے کے لیے اسپرنگ فیلڈ کے راستے میں رکا کرتا تھا اور شراب کا ایک پیک گٹا گٹ پیتا تھا اور کہانیاں سناتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے، چچا جمی 3 پہیوں والی ایک کرسی صحن کے سامنے ایک پیپل کے درخت کے سائے میں لا رہا تھا۔ ننھی ننھی بطخیں اور ٹرکی گھاس میں پھرتے ہوئے شور کر رہے تھے۔ ہم نے گھنٹوں گفتگو کی۔ اس ملاقات کے دوران چچا جمی نے ایک نہایت ہی دل دوز واقعہ سنایا جو ابھی تک تحریر میں نہیں آیا۔ قصہ یوں ہے کہ مائلز کی چچی نے ایک مولد جیکب سے شادی کر لی۔ اس کے 1 سال بعد لنکن اسپرنگ فیلڈ میں وارد ہوا۔ یہ 11 مارچ 1938 کا واقعہ ہے۔ ایک گمنام آدمی گھوڑے پر سوار ڈاکٹر کے مکان پر آیا۔ ڈاکٹر کو دروازے تک بلایا۔ اپنی 12 بور کی بندوق کی نالیاں اس کے جسم میں خالی کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ اس زمانے میں اسپرنگ فیلڈ کی آبادی بہت کم تھی، کسی پر بھی قتل کا الزام نہ لگا، اور قتل آج تک سیگا راز میں ہے۔ ڈاکٹر جیک کی چھوٹی سی جاگیر تھی، اس لیے اپنا گزارا کرنے کے لیے بیوی کو کھانے کا خرچ ادا کر کے رہائش اختیار کرنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا پڑا۔ شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد لنکن اور اس کی اہلیہ ڈاکٹر کے مکان میں سکونت پذیر ہونے کے لیے آ گئے۔ چچا جمی مائلز نے بتایا ہے کہ اس نے ڈاکٹر کی بیوہ کو اکثر یہ واقعہ بیان کرتے سنا ہے کہ ایک صبح لنکن اور اس کی بیگم ناشتہ کر رہے تھے۔ اس وقت لنکن سے کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے اس کی بیگم کا پارا چڑھ گیا اور اس نے غصے میں آ کر گرم کافی کا پیالہ اپنے خاوند کے منہ پر دے مارا۔ اس نے یہ حرکت ایسے ہی دوسرے مکینوں کی موجودگی میں کی۔ لنکن منہ سے کچھ نہ بولا، اس نے اس ذلت کو خاموشی سے برداشت کیا۔ ایسا واقعہ غالباً لنکن کی 25 سالہ شادی شدہ زندگی میں اپنی نوعیت کا واحد واقعہ تھا۔ اسپرنگ فیلڈ میں 11 قانون دان تھے، سب کی روزی کے لیے وہاں گنجائش نہ تھی، اس لیے جس جگہ جج ڈیوڈ ڈیوس کی گشتی عدالت منعقد ہوتی تھی وہاں اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ دوسرے وکلا تو اسپرنگ فیلڈ میں واپس آ جاتے تھے، لیکن لنکن واپس نہ آتا تھا، اسے گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ 3 مہینے موسم بہار کے اور پھر 3 مہینے موسم خزاں کے گھر سے باہر رہا اور اسپرنگ فیلڈ کے قریب بھی نہ پھٹکا۔ سال ہر سال تک اس نے یہی رویہ اپنائے رکھا۔ اس وقت دیہاتی ہوٹلوں کی حالت نہ گفتہ بے تھی، لیکن وہ انہیں گھر پر ترجیح دیتا تھا۔ لنکن کی بیوی نے اسے اس قدر پریشان کیا کہ اس سے زندگی کی روح ہی خارج ہو گئی۔ اس بات کی تصدیق اس کے پڑوسی بھی کرتے ہیں۔ وہ میری ٹاڈ کی زیادتی دیکھتے تھے مگر اس کی زبان درازی کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے خاموش رہتے تھے۔ سینیٹر بیوریج کہتا تھا کہ لنکن کی بیوی کی چیخ دار آواز بازار کے دوسرے طرف بھی سنائی دیتی تھی، اور جب اس کے غصے کا اظہار ہوتا تھا تو اڑوس پڑوس کے لوگ چونک پڑتے تھے۔ اس کے غصے کا اظہار اکثر الفاظ کے بجائے کسی اور رنگ میں ہوتا تھا۔ اس کے تشدد کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی تردید کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ہیرنڈین کو معلوم تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ وہ غسیل اور ناکام فطرت کو آزاد چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس طرح وہ بدلہ لے رہی تھی کیونکہ لنکن نے اس کی صنف نازک کی روح کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ دنیا کی نکاح میں ذلیل کی گئی ہے، بس جہاں بدلہ لینے کا سوال پیدا ہو جائے وہاں محبت کہاں ٹھہر سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے خاوند سے شاکی رہتی اور اس پر تنقید کرتی رہتی۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، وہ ڈاواں ڈول چلتا تھا اور اپنے پاؤں کو ایک انڈین کی طرح حرکت دیتا تھا۔ اسے شکایت تھی کہ اس کے قدم میں کوئی لچک نہیں اور چال میں کوئی شائستگی نہیں۔ وہ اس کی چال کی ہو بہو نقلیں اتارتی تھی۔ لنکن کے 90 درجے پر جھکے ہوئے کان اسے بالکل پسند نہ تھے۔ اس کی ناک بھی تو سیدھی نہ تھی اور اس کا نچلا ہونٹ باہر نکلا ہوا تھا اور یوں دکھائی دیتا تھا گویا اس کی تکمیل میں کوئی نقص رہ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ بڑے بڑے تھے اور سر نسبتاً چھوٹا تھا۔ لنکن کا اپنی ذات سے تغافل میری کی حساس طبیعت پر بہت گراں گزرتا تھا اور اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا۔
ہیرنڈن کہتا ہے کہ میری ٹاڈ بلا وجہ بپھری ہوئی بلی نہیں بنی تھی۔ کبھی تو اس کا خاوند اس حال میں بازار میں پھرتا کہ پتلون کا ایک پوائنچا بوٹ کے اندر ہوتا اور دوسرا باہر لٹک رہا ہوتا۔ اس کے بوٹ شاذ و نادر ہی صاف اور پالش کیے گئے ہوتے۔ اس کا کالر اکثر ایسا ہوتا کہ اسے فوراً تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اور اس کا کوٹ گرد آلود ہوتا تھا۔ جیمز گورلی، جو کئی سال لنکن کا پڑوسی رہا، لکھتا ہے لنکن ہمارے ہاں آیا کرتا تھا اور وہ ڈھیلے ڈھالے سلیپر پہنے ہوتا تھا اور گیلس کا صرف ایک سرا پتلون کو تھامے ہوتا تھا، دوسرا لٹک رہا ہوتا تھا۔ گرمی کے موسم میں وہ باریک کپڑے کا گندا کوٹ پہنے ہوئے ہوتا تھا جس کی کمر پر پسینے کی وجہ سے رنگدار لکیریں دکھائی دیتی تھیں اور اس پر بر اعظم کے نقشے کا گمان ہوتا تھا۔ ایک نوجوان وکیل کو جس نے لنکن کو جب وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا ایک دیہاتی ہوٹل میں دیکھا، اسے یقین ہو گیا کہ وہ نہایت ہی غلیظ شکل و شباہت کا مالک ہے۔ لنکن نے زندگی بھر کوئی استرا اپنے پاس نہیں رکھا اور وہ مناسب موقعوں پر حجام کے پاس بالوں کی اصلاح کے لیے نہیں جاتا تھا اور اپنے جھاڑو دار بالوں کو بالکل نہیں سنوارتا تھا جو بالکل گھوڑے کے بالوں کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اس سے میری ٹاڈ کو زبردست چڑ تھی۔ جب وہ اس کے بالوں کو کنگھی کرتی تو جلد ہی وہ پھر اصلی حالت میں دکھائی دیتے، کیونکہ لنکن اپنی تمام ڈاک اپنے ہیٹ میں رکھ کر سر پر رکھتا تھا۔ ایک دن وہ شکاگو میں اپنی تصویر اتروا رہا تھا۔ فوٹوگرافر نے اسے کہا کہ بالوں کو ذرا چھپا لیجئے۔ لنکن نے جواب دیا، اگر ایسا کیا گیا تو اسپرنگ فیلڈ میں اسے کوئی نہیں پہچانے گا۔